अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे मार्का हक की पहली सालगिरह से। पाक फौज का अहम पैगाम जारी। मुसल्लह अफवाज ने अपने बयान में कहा है कि मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई तवानाई दी, इदारा जाती अज़्म को मजबूत बनाया और पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर वाज़ेह किया। मार्का हक के दौरान पाक फजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में महारत के जरिए खुद को मुअस्सर और फैसला कुन फजाई कुव्वत के तौर पर मनवाया। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन पेशावराना महारत और जदीद फजाई जंगी सलाहियतों का नुमाया मजहर थे, जिन्होंने कौम के हौसले और जज्बा हुब्बुल वतनी को मजीद तकवीत दी। पाक अफवाज ने इस आज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और इसकी तमाम अस्करी तैयारियों का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का फरोग है। ताहम किसी भी जारहियत की सूरत में भरपूर, मुअस्सर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बयान में पाक फजाइया के अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत, कुर्बानी और किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आजम की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने फतह हासिल की। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन की हिफाजत का शरफ बख्शा। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सदर ट्रंप से बात की है। कश्मीर की आज़ादी तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम को मजीद फाल बनाने के लिए कोशां हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बलबला अंगेज, उनकी बहादुर अफवाज, इन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया। तो ये नहीं कि कितना बड़ा आपका दुश्मन है या जिससे आपका मुकाबला है, अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत देते हैं। फलस्तीन के हवाले से हमने पिछले साल जब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में गए, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा उस वक्त तक साउथ एशिया में टेंशन रहेगी। 47 साल के बाद यूएस को और ईरान को एक ही मेज पे ला के बैठा दिया। दुआ है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब कहा, मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आलमी इदारों के साथ ताउन से मालियाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाएंगे। मुल्क की माशी तरक्की के लिए निजी शोबे की शमूलियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से तवानाई के हुसूल के लिए कोशां हैं। मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरती और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत। मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। मार्का हक से वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। पेशावर कला बाला हसार के सामने मार्का हक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन। शोहदा की तस्वीर के सामने स्कूल के बच्चों ने शमे रोशन की। शुरका का कहना था, मार्का हक में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जान की कुर्बानियां दी। बहादुर जवानों की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। पाक फौज ने मार्का हक में भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक एयरफोर्स ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। हमें पाक फौज और मार्का हक में कामयाबी पर फख्र है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का जश्न मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब कहा, आज हम मार्का हक की पहली सालगिरह मना रहे हैं। इस मार्के में कामयाबी सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि एक अखलाकी कामयाबी भी थी। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता साल दुश्मन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस अज़्म का इरादा किया कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने शोहदा के वरसा में इनामात भी तकसीम किए। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो गया। वो मार्का जिसने न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए बल्कि पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को दुनिया भर में मनवाया। सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री, जहां हर लम्हा चौकस निगाहें और फौलादी अज़्म दुश्मन के सामने डट कर खड़ा रहा। देखते हैं ख़ुसूसी रिपोर्ट।
صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. جہاں ہر انچ زمین پر عزم، حوصلہ اور قربانی کی داستان رقم ہوئی، دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا گیا. وزیر آہن کے سپاہیوں نے سیسا پلائی دیوار بن کر وطن کا دفاع کیا. اس کے تحت پاک فوج نے نہ صرف دشمن کی پیش قدمی روکی بلکہ حکمت عملی، پیشہ ورانہ مہارت اور فولادی عزم کے ساتھ ہر محاذ پر دشمن نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہم نے دشمن کو بھرپور جواب دیا اور دشمن کی جو شکست ہوئی وہ دنیا نے دیکھی. انشاءاللہ اگر دشمن نیکسٹ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو اس سے دگنا شکست اٹھانا پڑے گی اور اس سے دگنا نقصان کریں گے انشاءاللہ. ہمارے الحمدللہ پوزیشن اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے ابھی. جس طرح پہلے انہوں نے غلطی کی ہے اس کو ہم غلطی سمجھیں گے، جس طرح ہمارے اوپر انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر جو جوان کھڑے ہیں یا پاکستان کی جو ملک ہے وہ ان کو تو یہی سمجھا تھا کہ بس جس طرح حلوہ ہوتا ہے، حلوے میں پلیٹ میں حلوہ پڑا ہے تو کھا لیں گے. اسی طرح نہیں ہوا. ہمارے جتنے بھی جوان تھے ان نے بھرپور عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ انہوں نے سارے دنیا نے دیکھا کہ ان کا کیا حال تھا. اور الحمدللہ اگر پھر بھی اس طرح کرتا ہے اور غلطی دوبارہ کرتا ہے تو اس کا انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے. بزدل دشمن نے ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں فائر کر دیا تو ہم یہاں پر موجود تھے اس ٹائم بھی، تو ہم نے اس کو اسی فائر کا بھرپور جواب دیے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اس وطن کی خاطر اپنے جان دینے کے لیے قربان ہیں. جوان ہو یا کپتان، زخمی ہونے کے باوجود مورچوں پر ڈٹے رہے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. مارکہ حق سے پہلے جو پہلگام انسیڈنٹ ہوا اور مکار دشمن نے یہ کوشش کی کہ وہ الزام پاکستان پہ ٹھہرائے، ہماری ہمتن تیاری ہر وقت رہتی ہے اور پہلگام کے بعد ہماری تیاری مزید انٹینسیفائی ہوئی. اور الحمدللہ جب 9 اور 10 کی رات دشمن نے مکار طریقے سے ہم پہ جب فائر کھولا، ایک پوسٹ پہ نہیں بلکہ کئی پوسٹوں پہ فائر کھولا، الحمدللہ اس کا ہم نے بہت بھرپور جواب دی. بلکہ ٹیکنالوجی بھی جو ہمارے پاس موجود ہے ہم نے ان کو اس کے اگینسٹ بھرپور جواب دیا جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور پھر جب یہ حملہ ہوا 9-10 کو یہ سٹارٹ ہوا، تقریباً 24 سے 36 گھنٹے ایک مسلسل فائر چلتا رہا. اس میں ہر جوان اپنی پوسٹ سے ہل نہیں سکتا تھا اور بھرپور جواب دیے جا رہا تھا اور خاص طور پہ اپڈیٹ پیچھے بھی دیے جا رہا تھا. اور پوری بٹالین نے، بریگیڈ، ڈیو اور پوری کور نے مل کے سیکٹر جو سیالکوٹ کا ہے جو ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اس کا بھرپور دفاع کی. آپریشن بنیان المرصوص محض ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ قومی عزم، اتحاد اور ناقابل تسخیر دفاع کی زندہ علامت ہے. اس مارکے میں پاکستانی عوام نے بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یکجہتی اور قربانی کی مثال قائم کی. ہم ہیں بنیان المرصوص، ہم ہیں سیسا پلائی دیوار. مارکہ حق کے دوران اس سرحدی علاقے سے جرأت اور بہادری کی مثال قائم ہوئی. کیمرامین اشفاق کے ساتھ فیصل عباس، ABN نیوز، سیکٹر سیالکوٹ. مارکہ حق 2025 کی پہلی سالگرہ پر ملک بھر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. عوام اور نوجوان پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ وطن کے دفاع پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں روحان چودھری کی اس رپورٹ میں. حق 2025 ایک ایسی کامیابی جس نے نہ صرف دشمن کے عزائم خاک میں ملائے بلکہ پاکستان کے دفاعی وقار کو عالمی سطح پر نئی پہچان بھی دی. آج اس تاریخی مارکے کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے مگر قوم کے دلوں میں اس فتح کا جذبہ آج بھی تازہ ہے. 2025 میں بھارت کی جانب سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں پر جارحیت کی کوشش کی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر بلوچستان شیخ جاور خان مندوخیل کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے جس میں بلوچستان کی مجموعی صورتحال، امن و امان اور صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مملکت نے اس موقع پر کہا کہ بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے جامع حکمت عملی اور تسلسل کے ساتھ اقدامات ناگزیر ہیں. وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر گلگت پہنچیں گے. وہ مختلف سرکاری اور عوامی تقریبات میں شرکت کریں گے. سرکاری ذرائع کے مطابق وزیراعظم وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں اہم تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے جس میں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے. دورے کے دوران وزیراعظم عوامی و فلاحی بہبود کے ایک اور اہم منصوبے کے تحت مستحق افراد میں فری سولر پینلز بھی تقسیم کریں گے. وزیراعظم اپنے دورہ گلگت کے دوران نگران وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے اراکین سے بھی ملاقات کریں گے جس میں گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال، جاری ترقیاتی منصوبوں
اور آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے دورے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کے زیر صدارت لیبر قوانین پر عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور لیبر قوانین کے مؤثر نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں لیبر قوانین کے مؤثر اطلاق اور کارکنوں کو بہتر تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں معاون خصوصی طارق باجوہ، صنعتوں کے معاون خصوصی، سیکرٹری تجارت، سیکرٹری انسانی حقوق اور سیکرٹری اوورسیز پاکستانی سمیت دیگر اعلی حکام نے بھی شرکت کی۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی نادرا ٹیکنیکل ٹیم سے اہم میٹنگ، سسٹم کو جدید بنانے کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ کے ویژن کے مطابق پاسپورٹ سسٹم میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے مطابق نئے ڈیجیٹل نظام سے عوام کو گھر بیٹھے پاسپورٹ اپلائی کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈی جی امیگریشن کا کہنا تھا شہریوں کو آسان، تیز اور شفاف سروس فراہم کرنے کا عزم ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے پاسپورٹ پروسیس مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اوورسیز اور مقامی پاکستانیوں کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا جائے گا۔ مولانا شیخ ادریس کی شہادت کے حوالے سے پشاور میں جے یو آئی کا احتجاج میں جے یو آئی رہنماؤں کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا صوبے میں بد امنی حکمرانوں کی نہلی ہے۔ مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں کو بین الاقوامی ایجنڈا قرار دیا۔ شہید شیخ مولانا ادریس کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ مظاہرین کی جانب سے مدارس کے خلاف حکومت اقدامات کی بھی مذمت کی گئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی زیر صدارت نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاکستان نیوی کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس ہوئی، جس میں اہم سیکیورٹی امور پر غور کیا گیا۔ کانفرنس میں سمندری حدود میں روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیاری پر زور دیا گیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے تناظر میں بحری سلامتی اور اہم گزرگاہوں کو درپیش خطرات کا جائزہ لیا گیا۔ سی لائنز آف کمیونیکیشن کی ممکنہ بندش اور نیویگیشن آزادی سے متعلق چیلنجز زیر بحث آئے۔ شرکاء نے جدید اور منفرد ٹیکنالوجی کے اصول کو پاکستان نیوی کی ناگزیر اسٹریٹجک ضروریات قرار دیا۔ کانفرنس میں بتایا گیا کہ گوادر آف شور آپریشنز میں موجودگی کے ذریعے عالمی بحری برادری کو اعتماد فراہم کیا جا رہا ہے۔ مارکا حق کی پہلی برسی پر مئی 2025 کے مارکے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قومی اتحاد اور عزم کی بدولت دشمن کی ہر جارحیت کو بھرپور قوت سے ناکام بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی ہدایات پر شیما کرمانی اور انسانی حقوق کی خواتین ورکرز کی گرفتاری اور بدسلوکی پر ڈی ایس پی صدر ناصر افریدی، ایس ایچ او ویمن ہنا مغل اور ایس ایچ او آرٹلری میدان تھانہ ندیم حیدر معطل کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ سندھ کے مطابق واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خواتین کے احترام اور حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔